السلام علیکم ورحمۃ اللہ حامدا و مصلیان اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم حضرات، امید کہ آپ ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ روم کی آیت نمبر 41 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی اس ویڈیو کا میرا ٹاپک ہے ملک کے موجودہ حالات۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارا ملک، اگر ہم اپنے ملک ہندوستان کی بات کریں تو اس وقت ہمارا ملک ہندوستان اپنی تاریخ کی بہت ہی نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن حالات کے ساتھ ہمارا یہ ملک ہندوستان دو چار ہیں، جن حالات سے یہ گزر رہے ہیں، یہ اس ملک کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس لیے کہ اس ملک کی پہچان کبھی محبت سے تھی، امن پسند سے تھی، مذہبی رواداری سے تھی، مگر آج اس ملک کی پہچان مذہبی رواداری کے بجائے مذہبی تشدد، فرقہ واریت، گنڈا گردی کی پہچان بن گئی ہے۔ اس لیے کہ آپ آئے دن اخبارات میں، سوشل میڈیا پر یہ چیز آپ کو مشاہدہ کرنے کو ملتا ہے، جہاں پر قانون کو ہاتھ میں لے کر فیصلے کرنے والوں کی تعداد کثیر ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن اس ملک میں آج مسلمان کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک اس ملک میں جو مسلمان عدم تحفظ کی احساس کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم مسلمان حالات کے رونا روتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے حالات، ایسے نوبت کیوں آئے، ہمارے اوپر یہ ظالم حکمراں کیوں مسلط ہوا، ہم ان حالات ہمارے پاس کیسے بن گئے، ہمارے یہاں ایسے حالات کیوں بن گیا، اور ایسے حالات اگر بن جائے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سوال جان لیجئے میرے بھائیو، جو کچھ ہو رہا ہے، جس چیز سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سب کے سب ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری معصیتوں کی سزا ہے، ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عام قانون ہے کہ لوگوں، حالات تمہارے اعمال سے بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال جب برے ہوں گے تو حالات بھی برے ہوں گے، جب ہمارا اعمال اچھا ہوگا تو حالات بھی اچھے ہوں گے۔ حالات ہمارے اعمال سے بنتے ہیں، یہ قرآن کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ مسلمانوں، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تمہارے اوپر جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، تمہارے اوپر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، یہ سب تمہارے اپنے بد اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو حضرات، تو ہمارے اوپر جو آج یہ ظالم حکمراں مسلط ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہمارے معصیت کا نتیجہ ہے۔ ایک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کے پاس لوگوں نے شکایت لے کر کے آئے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگوں نے شکایت لے کر کے آئے حجاج بن یوسف کے بارے میں۔ حجاج بن یوسف اس وقت تاریخ کا بہت بڑا ظالم حکمراں تھا، جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، اہل علم کو ستایا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہ حجاج بن یوسف جو آج تمہارے اوپر، ہمارے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ورنہ مسلمان اگر آج حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں تو حالت ان کے فیور میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ مسلمانوں، تم اپنی تاریخ کو یاد کرو، کبھی ایک زمانہ تھا 313 تھے، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، پورے ملک میں مسلمان حکومت کر رہے تھے، اور 1000 کے مقابلے میں 313 مسلمان جیت گئے تھے۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ایسا ان کا اعمال تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں، اگر تم صحابہ والا اعمال اپنے اندر پیدا کر لو گے، صحابہ والا ایمان اگر اپنے اندر پیدا کر لو گے، تو حالت تمہارے فیور میں آ جائیں گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامران ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے
ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ لوگوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اوپر آج جو یہ ظالم حکمراں مسلط ہے، تمہیں ہر جگہ ستایا جا رہا ہے، تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے دکھاؤ، تم ایمان والا بن جاؤ تو حالت تمہارے فیور بن جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اس ملک کا حکومت، اس ملک کے حالات کا اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اس ملک کے حالات کو اگر ہمیں سدھارنا ہے، تو پہلی چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنے اعمال کا اصلاح کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے عقیدہ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنا اعمال کو سدھار لیں، اپنے ایمان کو سدھار لیں اور حقیقی معنوں میں ہم مسلمان بن جائیں، تو انشاءاللہ اس ملک کے حالات دوبارہ سدھر سکتے ہیں اور پھر ہم امن کے ساتھ جی سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اس ملک کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسری چیز جو اہم بات ہے وہ اتحاد اور اتفاق کا ہونا ہے، اس لیے کہ اگر اس ملک میں آج ہمارا درمیان اتحاد اور اتفاق قائم ہو گیا، اگر ہم تمام کے تمام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، تو اس ملک کے حالات بھی سدھر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے کہ ہمارے وجود کا وزن ہمارے دشمن کو اس وقت معلوم ہوگا جب ہم ایک ہوں گے، جب ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے، ورنہ اگر ہم اس طریقے سے بکھرتے رہیں، اگر ہم اس طریقے سے حنفی، دیوبندی، بریلوی، وہابی کرتے رہیں اور الگ الگ بکھرتے رہیں، ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ گئے، تو پھر ہمارا وجود اور پھر ختم ہوتے رہیں گی، اور ہمارے تعلق سے دشمنوں کے دل میں جو رعب ہے، جو دبدبہ ہے، جو خوف ہے، ان کے دلوں سے یہ خوف اور یہ رعب اور یہ دبدبہ نکل جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ قانون ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے نہ الجھو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے، لڑائی کرو گے، اپنے اندر میل محبت قائم نہیں کرو گے، فَتَفْشَلُوا، تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس لیے ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، تبھی جا کر کے ہم اس ملک کے حالات کو سدھر سکتے ہیں، اور اس ملک کے حالات انشاءاللہ العزیز اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، ہمارے اندر اتحاد قائم ہو گئی، تو اس ہماری آواز ایک بن کر کے کھڑی ہوں گی اور ہماری طاقت ایک طاقت ہوں گی، تو انشاءاللہ اس ملک کے حالات بھی بدل سکتے ہیں، ابھی بھی ہمارے حالات ہمارے فیور میں آ سکتے ہیں۔ تیسری چیز، اس ملک کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی، وہ تیسری چیز ہے کہ اس ملک میں ہماری تعداد یہ کم ہے۔ جس ملک، یہ ہمارا ملک ہندوستان، اس میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے، ہمیں ان سے اپنے تعلقات کو بڑھانا ہے، وہ غیر مسلم کو ہمارے قریب کرنے کی ضرورت ہے، ہم ان کے قریب خود ہوں، ان کو خود قریب کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں اس وقت یہودی لوگ بستے تھے، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا قرآن حکیم نے بیان کیا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، یہودی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر کے یہودیوں سے یہ معاہدہ کیا، یہ عہد کیا، یہ عہد و پیمان کیا کہ دیکھو یہاں رہنے والے تم بھی ہو، ہم بھی ہیں، اس ملک میں، اس دیش میں رہنے والے تم بھی ہو، ہم بھی رہیں گے، تم بھی رہیں گے، اور ہم سب کو چھوڑ کر کے، اس ملک کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ چلو ایک کام کریں، یہ نفرت نہ پھیلا کر کے، جھگڑا نہ کر کے، ہم دونوں اس ملک کو ایک امن کا گہورہ بنائیں، اس ملک کو امن پسند بنائیں، یہاں شانتی کا ماحول پیدا کریں۔ تو یہودیوں نے اس بات پر انہوں معاہدہ کر لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کی سب سے بڑا دشمن یہودی ہیں، ان سے یہ معاہدہ کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس دور میں اگر ہمیں اپنے ملک کے حالات کو سدھارنا ہو، تو ہمیں جو چیز سمجھ میں آ رہی وہ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کے غیر مسلموں کو اپنے قریب کرنے کی ضرورت ہے، ان سے تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں خود ان کو قریب ہوں، ہم ان کے خود قریب ہوں، ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اس ملک کے اکثر ہندو بھائی جو ہیں وہ امن پسند ہے، وہ دنگا نہیں چاہتے ہیں، وہ فساد نہیں چاہتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوں گے جو
فرقہ واریت ہوں گے، فرقہ وارانی کرتے ہیں اور ہندو مسلم کرتے ہیں، لیکن اس ملک کے اکثر ہندو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دنگا نہ ہو، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی بن کر رہے، اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ملک کو تو ہم تمام مسلمانوں کے لیے امن کا گہورہ بنا دے، اور ہمارے اوپر جو آج حالات ہیں، ہمارے اوپر یہ جو ظالم حکمراں ہیں ہمیں ہر طرف سے دبانے کی کوششیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی کوششوں کو، ان تمام کی طاقت کو اللہ تو کمزور کر دے، نامراد کر دے، ان تمام کی طاقت کو توڑ موڑ دے اللہ تعالیٰ سے ہی میری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھیں، امن و امان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔